السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار طالبان نے کابل فتح کر لیا ہے۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان میں کابل میں پرامن اقتدار کی منتقلی کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں طالبان اور افغان حکام کے درمیان۔ افغان صدر جو ہیں اشرف غنی، ان کے لیے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ طالبان کے سامنے تصویریں بھی آئی ہیں ان کے اشرف غنی کی طالبان کے ساتھ سرنڈر کرتے وقت کی، اور اس وقت بہرحال مذاکرات چل رہی ہیں۔ پرامن طور پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، کابل میں کوئی گولی نہیں چلی، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی جنگ اور لڑائی نہیں ہوئی۔ بغیر جنگ اور بغیر لڑائی کے کابل اس بار طالبان نے فتح کر لیا ہے۔ فرق یہ بھی ہے کہ اس بار طالبان نے اکیلے، افغانی طالبان جو ہیں 60,000 جو تعداد میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 60,000 جو جنگجو ہیں یا مجاہدین ہیں، ان کے ساتھ پورا افغانستان تقریباً طالبان نے فتح کر لیا ہے۔ امریکہ، نیٹو افواج 20 سال تک افغانستان میں بیٹھے رہے اور دعویٰ کرتے رہے کہ افغانستان کو پرامن ایک ملک بنائیں گے، لیکن طالبان 20 سال تک مسلسل لڑتے رہے۔ 2,500 تک جو نیٹو افواج ہیں، مغربی ممالک کے یا نیٹو اتحادی افواج کے جو سپاہی ہیں، وہ وہاں پر ان کا بلیدان دیا اور $3 ٹریلین کی خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود امریکہ جو ہے افغانستان سے ناکام شکست کھا کر واپس چلا گیا۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان نے امریکہ اور دنیا کی طاقتوں کا جو غرور اور طاقت تھی وہ مٹی میں ملا دی ہے، خاک میں ملا دی ہے۔ امریکہ اپنے جو شہری ہیں، جو سفارتکار ہیں، سفارتی عملہ ہے، اس کو نکالنے میں مصروف ہے۔ اپنے 5,000، پہلے 3,000 رپورٹ ہو رہے تھے کہ 3,000 فوجی جو ہیں امریکہ افغانستان کابل بھیج رہا ہے اور تعینات کیے ہیں وہاں پہ جو امریکی جو سفارتی عملہ ہے اس کو نکالنے کے لیے، لیکن بعد میں پھر 2,000 مزید فوجی بڑھا دیے ہیں امریکی صدر نے۔ تو امریکہ یا پوری دنیا اس وقت بالکل حیران پریشان ہے، بے بس ہو کر حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ توقع سے بھی زیادہ تیز رفتاری، ایک برق رفتاری کے ساتھ جو ہے طالبان نے افغانستان فتح کر لیا ہے، کابل فتح کر لیا ہے۔ لمحہ بلمحہ الگ الگ رپورٹ آ رہی تھی، ہر آدھے پونے گھنٹے میں نئی رپورٹ، نیا سرپرائز آ رہا تھا۔ جو دنیا اپنی کیلکولیشن اور اسٹیمیٹ لگا رہی تھی، امریکی تھنک ٹینک یا مغربی دنیا یا تجزیہ نگار جو باتیں کر رہے تھے کہ اتنے ٹائم میں طالبان جو ہے کابل فتح کریں گے، 50 کلومیٹر جو ہیں کابل سے طالبان جو ہیں دوری پر ہیں، اور فلاں صوبے میں لڑائی چل رہی ہے، فلاں صوبہ فتح ہو گیا، فلاں صوبہ فتح ہو گیا، فلاں صوبہ فتح کر لیا طالبان نے، اور فلاں گورنر گرفتار ہو گیا، پولیس چیف گرفتار ہو گیا۔ یہ خبریں مسلسل آ رہی تھیں، مطلب یہ توقع نہیں تھی کہ ایک صوبے میں بھی، اگر ایک صوبے کو بھی، ایک شہر کو بھی فتح کریں تو کچھ دن لڑائی چلتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو کوئی جو افغان فوجی تھے وہ ہتھیار ڈالے جا رہے تھے، سرنڈر کرے جا رہے ہیں۔ ایران سائیڈ پہ جو فوجی تعینات تھے وہ ایران بھاگ رہے ہیں ہتھیار ڈال کر، وردی اتار کر۔ جو دوسری سائیڈ پہ کھڑے ہیں جو افغان فوجی، وہ دوسری بارڈر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ایک غیر یقینی کی صورتحال تو نظر آ رہی تھی۔ یقیناً جنگ کا ماحول ہے، وہاں پہ جنگ چل رہی ہے۔ طالبان اور افغان جو فورسز ہیں ان کے درمیان افغان فورسز مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ ٹوٹل جو طالبان کی جنگجوؤں کی، مجاہدین کی تعداد میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 60,000 ہے، لیکن دنیا بھر کی جو طاقتیں تھیں، قوتیں تھیں،
ان کو 20 سالوں میں آخر کار بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اب اس وقت کابل میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ تو اپنا سفارتی عملہ اپنے شہریوں کو نکالنے میں مصروف ہے۔ کابل ایئرپورٹ سیل بھی کر دیا گیا تھا امریکیوں کو نکالنے کے لیے۔ وہاں پہ پاک فضائی جو پاکستانی طیارہ ہے PIA کا طیارے تھے 2 پاکستان ایئر لائنز کے، وہ بھی کوئی 400-450 مسافروں کے ساتھ وہاں پر کابل ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، تو ان کو بھی اڑان کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ امریکی وہاں سے نکل رہے تھے کابل ایئرپورٹ سے، تو کابل ایئرپورٹ کو سیل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو PIA کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا تھا۔ اب طالبان نے اس سے پہلے چمن بارڈر جو ہے بلوچستان سے سائڈ سے، وہ بھی اس پر بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ تورخم بارڈر جو ہے جو خیبر ایجنسی کے ساتھ ہے KPK کے علاقے میں، تو وہاں پہ بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، کنٹرول اپنا سنبھال لیا ہے۔ تو تورخم بارڈر کو پاکستانی حکام نے، ہماری حکومت نے سیل کر دیا ہوا ہے۔ وہاں پر جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ افغانیوں کی بہت زیادہ تعداد وہاں پر موجود ہے۔ BBC مختلف ادارے مختلف رپورٹس کر رہے ہیں، کوئی یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ عینی شاہدین نے کہا ہے کہ جی لوگ بھاگ رہے ہیں، گاڑیوں میں چابیاں پھینک کر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تھیلے اٹھا کر بیگ اٹھا کر لوگ بھاگ رہے ہیں۔ مطلب ایک بھگدڑ کا، ایک افراتفری کا ایک ماحول رپورٹ ہو رہا ہے۔ وہ یقیناً کچھ علاقوں میں ایسا ہوگا، کابل کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوگا، لوگوں میں خوف و ہراس ہوگا، جنگ کا ماحول ہے۔ طالبان کے حوالے سے اب ظاہر ہے جب تک طالبان کی پراپرلی حکومت نہیں بنتی، طالبان کا جو اپنا صحیح رخ ہے وہ سامنے نہیں آتا، صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا کہ طالبان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تو اس کے بعد لوگوں میں ایک ٹھہراؤ، ایک سکون آئے گا۔ نہیں تو طالبان کے حوالے سے ظاہر ہے دنیا نے مغربی قوتوں نے جو ایک تاثر، ایک چہرہ جو بنایا ہوا ہے، خاکہ جو بنایا ہوا ہے، ایک خوف کی علامت۔ بھارتی TV چینلز بھی، میں سوشل میڈیا پہ ان کی بھی خبریں چیک کر رہا تھا، وہاں پہ تو ایک صف ماتم بچا ہوا ہے بھارت میں۔ بھارت کا آج یوم آزادی جو ہے یوم سوگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو بھارتی TV چینلز پر، میڈیا پر بالکل ایسا خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے کہ جس طرح طالبان آ رہا ہے، جس طرح کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے۔ تو طالبان جو ہیں وہ یقیناً جو پہلے طالبان نے جب کابل فتح کیا تھا 2001 کے دور میں، 2000 میں، تو اس وقت 2001 میں شاید غالباً، تو اس وقت طالبان نے یعنی 9/11 سے پہلے جو فتح کیا تھا کابل، تو اس وقت طالبان اتنے تجربے کار نہیں تھے، طالبان پولیٹیکل ذہن نہیں رکھتے تھے، تو ظاہر ہے وہ جنگجو تھے۔ اس وقت انہوں نے جنگ کر کے کابل فتح کیا تھا، پورا افغانستان فتح کیا تھا۔ تو اس وقت دنیا نے جو طالبان پر پابندیاں عائد کیں، اور طالبان کے حوالے سے ایک جو پابندیوں اور سختیوں کے حوالے سے اسلامی قوانین جو طالبان نے نافذ کیے، ان کے حوالے سے جو دنیا نے پروپیگنڈا کیا، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، برقعے پہننے کی اور خواتین پر پابندی ہے، باہر نکلنے پہ پابندی ہے، خواتین کو کی تعلیم پر، اسکول پڑھنے پر، بچیوں کے اسکول پڑھنے پر پابندی ہے، میوزک پر پابندی ہے، داڑھی منڈوانے پر پابندی ہے، داڑھی رکھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پورا اس طرح کا جو پابندیوں کا ایک خاکہ جو بنا کے دنیا نے پیش کیا، تو اس کے بعد پھر 9/11 بھی ہوا، تو اس کے بعد امریکہ نے 9/11 کو جواز بنا کر اسامہ بن لادن اور یہ ساری چیزیں کر کے آ کے امریکہ جو ہے حملے کر کے بیٹھ گیا افغانستان میں۔ لیکن اب 20 سال کے بعد، طالبان 20 سال تک مسلسل لڑتے رہے ہیں، 20 سال کے بعد یقیناً طالبان کی وہ سوچ جو پہلے تھی اس میں تبدیلی آئی ہے۔ طالبان نے بہت کچھ، میرا خیال ہے، یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی بات کی ہے، ڈسکس کی ہے، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان کی سوچ میں یقیناً تبدیلی آئی ہے۔ آج بھی جو ویڈیو آ رہی ہیں طالبان کی،
فتح کے کابل فتح کرنے کے بعد کی جو پشتوں میں ان کو جو تلقین کر رہے ہیں اپنے جنگجوؤں کو، جو ان کو سمجھا رہے ہیں، تو ان کو ایک تو تکبر، غرور، شیطانی وسوسے، اور اللہ کا شکر ادا کرو، تکبر غرور میں نہ پڑنا کہ آپ نے پورا افغانستان فتح کیا ہے، کابل فتح کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو یہ مطلب یہ پہلے شاید ایسا اتنا ہو، لیکن دنیا اتنا دکھا نہیں رہی تھی اس وقت، سوشل میڈیا بھی اتنا فاسٹ نہیں تھا، اتنا تھا نہیں۔ تو اب سوشل میڈیا بھی ظاہر فاسٹ ہے، وہاں پہ موبائل ہیں، ہر چیز ہے، تو چیزیں وہاں یہاں تک پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو وہ طالبان کا چہرہ نہیں ہے جو طالبان کا چہرہ دنیا کو دکھایا جاتا تھا۔ تو طالبان نے اس بار سیاسی اور سفارتی جو محاذ ایکٹیو کر رکھے تھے، اور دنیا کے ساتھ جو مذاکرات، ڈائلاگ اور روابط رکھے، تو اس کا ایڈوانٹیج طالبان کو اس بار ہے۔ پچھلی دفعہ جب پہلے طالبان نے کابل فتح کیا تھا تو اس وقت یہ ایڈوانٹیج نہیں تھا، دنیا طالبان کے پوری دنیا خلاف تھی، کوئی طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک آدھے ملک کے علاوہ پاکستان اور ایک آدھے ملک کے علاوہ باقی دنیا طالبان کے خلاف تھی۔ تو اس بار چین طالبان کے رہنماؤں کے ساتھ، طالبان کی قیادت کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے، تو امریکہ مذاکرات کر چکا ہے، قطر میں سیاسی دفتر طالبان کا کھلا ہوا ہے۔ تو یہ جب وہاں پہ ظاہر دنیا بھر کی طاقتیں جو ہیں، نیٹو اتحادی جو ہیں، وہ امریکہ کی سرپرستی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں پھر طالبان یہاں سے امریکی فوجیوں کا اور نیٹو فوجیوں کا جو ہے انخلا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور 20 سال میں جو اشرف غنی اور حامد کرزئی اور عبداللہ انہوں نے جو نظام چلایا، جو حکومتیں جن لوگوں کو دی گئیں، اور جس طرح جو ہے افغانستان کو پرامن بنانے کے لیے اقدامات کو یا کوششیں دنیا نے کیں، یا پیسہ ڈالرز جو ہیں وہاں پہ لگائے، تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ افغانستان تو ویسا کہ ویسا ہی ہے جو 20 سال پہلے تھا، کوئی ترقی، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی بہتری کوئی آئی نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ میں آج وہ BBC کا وسعت اللہ خان کا بھی کالم پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی جیبوں میں بلیک ہول جتنا سوراخ تھا افغانی حکام کے جیبوں میں۔ تو یہ لوگوں نے یہ لکھا ہے، کہا ہے کہ بھئی یہ کرپشن کرتے تھے، اور یہ ڈالرز جو ہیں بیرون ملک منتقل کرتے رہے، اپنا کاروبار اور اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹل کرتے رہے، افغانستان کے لیے کچھ نہیں کیا، اور دنیا نے بھی دیکھا۔ تو اس کے بعد اب جو ہے ظاہر طالبان تو مسلسل 20 سال تک لڑتے رہے ہیں، تو اب جو ہے افغان حکام اپنے طور پر جو افغان فوجی، افغان فورسز جو ہیں وہ لڑتے رہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ ذمہ داری عائد کر رہا ہے افغان حکام پہ کہ بھئی یہ تو افغان فورسز نے معاملات سنبھالنے تھے، ہم تو نکل آئے۔ 20 سال میں تو اب امریکہ نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ جب نکل گئے تو اس طرح مطلب دیر ہی نہیں لگی۔ دنیا نے کیلکولیشن کی تھی کہ شاید اتنا عرصہ لگ جائے گا کابل فتح کرنے میں، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ پہلے ہی، یعنی توقع سے کہیں زیادہ پہلے جو ہے افغانستان میں طالبان نے کابل فتح کر کے دکھا دیا ہے۔ اور اب جو ہے طالبان نے بڑا فیصلہ تو یہ بھی کیا ہے کہ جی عام معافی کا اعلان کیا ہے، کہ جنہوں نے چاہے دخل اندازی کرنے والوں کی مدد بھی کی ہے، کہ ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے۔ عبداللہ کے لیے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے میڈیشن کا اور ثالثی کا رول پلے کیا ہے، لیکن اشرف غنی نے بھی سرنڈر کیا ہے، تو اشرف غنی نے ریزائن بھی کر دیا ہے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو ان کو سب کو معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور طالبان نے یہ بھی کہہ دیا تھا کابل فتح کرنے سے پہلے کہ بھئی کابل میں کوئی لڑائی، جب کابل کے قریب پہنچ گئے تو اعلان کر دیا طالبان کی جانب سے آیا سامنے کہ کابل میں کوئی گولی نہیں چلائی جائے گی، کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو وہاں سے پھر مزاحمت بھی نہیں ہوئی۔ تو پرامن طور پر اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح مطلب ایک فلموں میں بھی شاید ایسا نہیں ہوتا، جتنا آسانی کے ساتھ جو ہے طالبان نے کابل فتح کر لیا ہے۔ اب ظاہر اقتدار کی جو پرامن منتقلی کا سلسلہ ہے
تو یہ بھی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ایک پیش رفت ہے کہ طالبان نے ایک تو سیاسی محاذ، سفارتی محاذ، اور یہ ڈائلاگ اور مذاکرات اور یہ جو عام معافی کا اعلان، یہ تبدیلیاں ہیں۔ یہ پہلے والا افغانستان یا پہلے والے طالبان جو ہیں وہ پہلے والی سوچ رکھنے والے نہیں ہیں، اب یہ تبدیل ہوئے ہیں وقت کے ساتھ، شاید طالبان کی سوچ بھی تبدیل ہوئی ہے۔ اب لوگ سوالات یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جی طالبان کیا برقعے کی پابندی عائد کریں گے خواتین پر، برقعے کی، کیا بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے پر پابندی عائد کریں گے، کیا میوزک پر پابندی عائد کریں گے؟ اب تو ظاہر ہے اس حوالے سے طالبان ترجمان سے بھی سوالات ہوتے رہے ہیں، مختلف انٹرویوز میں نے سنے ہیں، لیکن طالبان کی اس حوالے سے اپنی پالیسی ضرور سامنے آئے گی۔ لیکن جو ابھی جس طرح اقتدار کی منتقلی اور یہ جو عبوری حکومت کے قیام کے لیے جو مذاکرات چل رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے کہ طالبان واقعی افغانستان کے لیے سوچ رہے ہیں، افغانستان کے امن کے لیے سوچ رہے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک بات یہ بھی ضرور فیل کر رہا تھا کہ ساری صورتحال میں پاکستان کا رول بالکل بھی، یعنی پڑوسی تو ہم ہیں، پاکستان ہے، افغانی شہری اگر نقل مکانی کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ہمارے پاس ہی آ جاتے ہیں۔ 30 لاکھ تو پہلے ہی آلریڈی ہمارے پاس افغانی موجود ہیں، 10-15 لاکھ افغانی مزید جو ہیں ان کے منتقلی کا یا ہجرت کر کے آنے کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا، ایک اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا، تو اس میں حکومت پاکستان کا رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم اور قومی قیادت جو ہے اس کا رول ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ پوری دنیا کا رول پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ہم نے اپنا بارڈر تو سیل کر دیا ہے۔ اب جب تک ظاہر ہے طالبان کی طرف سے کوئی افغانستان میں، کابل میں کوئی معاملات سیٹل نہیں ہوتے، معاملات طے نہیں ہوتے، عبوری حکومت قائم نہیں ہوتی، کوئی پالیسی نہیں آتی، تب تک جو افغانستان کا جو پاکستان کا بارڈر ہے، تورخم بارڈر، وہ تب تک شاید پاکستانی حکام کھولنے کے لیے فی الحال راضی نہیں ہوں گے، اور تب تک وہ انتظار کریں گے جب تک افغانستان سے طالبان کے حوالے سے یا عبوری حکومت کے حوالے سے کوئی پالیسی سامنے نہیں آتی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔